کرتے ہیں آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے عبادت کرتے ان کو برا بھلا مت کہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا. اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا. دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہے ویسے ہے, ٹھیک ہے ایک کام کرتے ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو. تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس, اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا. یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز. حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں. جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے. تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے. میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی وقار, اے مومنو, حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کس بات سے ڈر ہے تمہیں, کس بات سے خوف ہے تمہیں. میرے عزیزو, میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں. یزید کے ناچ کو دیکھا ہے, سنا ہے, اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں. ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو, پھر ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے, عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا, اللہ سب سے. یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے, مؤذن آیا, کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا, سب سے پہلے کیا کہا, اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں, جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان, اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے, ڈر کر کے تو نہیں بول رہے, زور سے بول. ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی. سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر, اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی. اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی, آپ ہیں ہم ہیں, ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر. اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا, کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی. بادشاہ وقت بھی ہو, اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا, اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی, اس کا بھی نام اکبر ہے. میرے عزیزو, وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا, وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے. کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے, ہاں لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو, امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے, پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے. دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے.
اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے اور کسی کے نام سے بھی پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا. جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے. جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے, صفیں لگ چکی تھی, امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی. کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا پیدائش سے لے کر موت تک. اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا. اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا. نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی, فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو, اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہے تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. میاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے اندر اخلاق بھی ہے, موریلٹی ہے, نرم گفتگو کرتے ہیں, بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا, دل ٹھنڈا رکھنا, دماغ ٹھنڈا رکھنا, زبان میٹھی رکھنا, دل نرم رکھنا, یہ اچھے اخلاق کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو, اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی, دل ٹھنڈا نہیں رہتا, اور دماغ نرم نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے. غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر, اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں, تو ہم کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنگ احد میں, احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے, 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے, ان کو مار کر بھگا دیا. میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے, مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے. ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی. حملہ آور ہوئے, اور اس وقت صحابہ اکرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے, جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں, جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے, ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی. یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا, تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے. یہ جنگ کے حالات. اب سنو, صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے, کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے, کفار و مشرکین غالب آ گئے. کبھی ایسے حالات آتے ہیں, سنو میرے عزیز, کبھی ایسے حالات آتے ہیں مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا. صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے. لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا, تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی. میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا, جشن شروع ہو گیا, چھیڑنا شروع کیا مومنین کو. کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا, کافروں کی طرف سے, اور نعرے لگانا شروع کر دیا. جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے. خدا سے ابو سفیان کہنے لگ گیا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے ابو بکر, کہاں ہے عمر. جنگ کے میدان
میدان میں دکھ نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے, سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا, الگ الگ نعرے لگ رہے تھے. حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی. حضور بیٹھے تھے, زخمی حالت میں تھے, صحابہ مغموم تھے. اس بات, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے اور پھر کہا کس کو جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب. کہا عمر اٹھو, ان کا جواب دو, اٹھو ان کا جواب دو. حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے, پکارنے لگے محمد بھی زندہ ہے, ابو بکر بھی زندہ ہے, عمر بھی زندہ ہے, اور تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں گڑتے رہیں گے. میدان احد سے حضرت عمر کا جواب آیا. اب ہکے بکے رہ گئے, اچھا جواب آ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. تب پھر جوش آیا, ادھر سب نعرے لگانے لگے. کہا لنا عزا ولا عزا لکم. اعلو حبل, اعلو حبل. حبل ان کے بت کا نام تھا, خدا کا نام. حبل کی جے ہو, حبل. تو حضرت عمر سے حضور نے کہا عمر جواب دو. ادھر سے اعلو حبل کہہ رہے تھے, حضرت عمر کہتے اللہ اجل, اللہ اجل, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ادھر سے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس عزا, ایک دیوی عزت دینے والی, کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں. حضرت عمر جواب دیتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی نہیں ہے. جواب برابر چل رہا ہے, اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر کوئی مجھے آج کہتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر سے کہا تھا وہ سنت میں ادا. آنی اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میرے عزیزوں, پھر اس کے بعد 70 شہید ہو گئے تھے مومنین. بڑے مزے کی بات, جنگ بدر میں مکہ والوں کے 70 مارے گئے تھے. جنگ بدر پہلے ہوئی, دوسرے نمبر پر احد, اور اس میں 70 ایمان والے مارے گئے, شہید ہوئے. تو اب ابو سفیان ادھر کافروں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے عمر کب تک جواب دو گے, برابر ہو گیا. تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے, احد میں ہم 70 تمہارے مارے, برابر برابر ہو گیا. کیا مزے کا جواب دیتے ہیں. اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام. کہتے کون سی برابری کی بات کر رہے ہو, کون سی برابری. یاد رکھو ابو سفیان, 70 تمہارے مارے گئے, 70 ہمارے مارے گئے, کوئی برابری نہیں. تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے, ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں, ہمارے شہید جنت میں ہیں. یہ فرق ہے, بڑا فرق ہے. اے عزیزو, اے سنیو, اس بات کو یاد رکھو. اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا. لوگ آئیں گے جائیں گے, ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے. دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں گے. اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرت ہو, اتنی اخلاقی جرت ہو. جانتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, جب کبھی حملہ آور ہوتے لوگ تو جنگیں ہو جاتی تھی. ایک صحابی ہے, عمر 60 سال کی ہو گئی, بڑھاپا تھا, کمزوری تھی. وہ کون ہے جانتے ہو؟ حسان بن ثابت, رسول اللہ کے صحابی ہیں. جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے, کسی غزوے میں نہیں جا پاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان جنگ میں جاتے تھے ان میں نہیں جا پاتے تھے. اس بات کا غم ہوتا تھا, اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں تیر و تلوار چلانے کے قابل نہیں, مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو کیا کرتے حسان بن ثابت, جانتے ہو, مدینے میں بیٹھتے. اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا, شعر و شاعری. اس زمانے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم, شعر و شاعری.
شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے. یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا. حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا، اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا. یہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے. کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے ہجو کا کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں. یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے. تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جاہل تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. وہ احسن منک لم تر قط عینی، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے. اس دور کا یہ فن تھا. جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار، چاقو، بندوق، بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو، بریلی کی سرزمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبا کبا والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے، ان کا علم اتنا ہے، یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے، ڈیفنس کر رہے تھے، تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو. سنو ان کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ 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 واہ. اور کہنا شروع کیا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام الامام، امام الکلام، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سنیو اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو، جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں میرے پاس مائک ہے، ممبر ہے، میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں. جس کے پاس اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ وہیں سے جواب دے گا. ہاں دفاع اسلام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے. ہماری اس بات کو توڑ مروڑ کر یوٹیوب والے مسالہ لگا کر پیش کریں گے. بہت سارے لوگ ہوں گے بھی ہیں بیچارے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جو ہر جلسے میں ہوتے ہیں، ساری رپورٹ. میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، میرے کہنے کا
الٹا مطلب مت لو، ہم سیدھا ہی بولتے ہیں، اور ہم کوفے میں بیٹھ کے بولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ منبر پر برسر اعلان، اس لیے کہ ہمیں ہمارے دین پر اتنا یقین ہے جتنا سورج کی روشنی پر بھی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ یقین ہے۔ سورج کی روشنی سے زیادہ یقین نہ ہوتا تو کبھی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے۔ ہاں اتنا یقین ہے۔ آپ سب کو یقین ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں، ابھی جو ناظم اجلاس بھی کہہ رہے تھے کہ دفاع اسلام کے متعلق ہم نے آواز اٹھائی تھی ممبئی کی سرزمین سے، لیکن 2 سال کے بعد ظالموں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس ملک میں ایک سلمان آزادی نہیں، ہر محلے میں نکل رہا، اس لیے کہ خطابت کرنا ایک الگ بات ہے، بیان کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی بچے سے جا کر پکڑ کر پوچھو۔ ایک میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے ہمیں ٹانٹ مار کر کہا تھا کہ آپ کی قوم جو ہے خالی سیاسی، اور جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں، کبھی اس نیتا کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس، اور سب سے 500-500 لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ کی قوم کا مسئلہ ہے۔ دوپہر میں بی جے پی، شام میں کانگریس، اور پھر دوسرے دن کسی اور کے ساتھ۔ ہم نے کہا کرتے ہوں گے، اچھا ہے، جہاں جہاں سے جتنا ملے جمع کر لیتے۔ ہاں اتنی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہے سب جگہ جانا؟ کہا میاں ان کے لیے کمپیریزن کی بات آتی ہے نا، سب برابر دکھتے ہیں، سب برابر دکھتے ہیں، اور آپ ٹانٹ مار رہے ہیں کہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آؤ 500 کی بات کرتے، 10 کروڑ لے کر گیا، 10 کروڑ لے کر کے آؤ۔ میں کسی بھی مسلمان محلے سے عام بچہ اٹھا کر لاؤں گا، کوئی متقی پرہیزگار حاجی صاحب کی بات نہیں کر رہا، چلتا پھرتا نوجوان گونڈی کا ہی کیوں نہ ہو، اٹھا کر لاؤں گا۔ 10 کروڑ اس طرف رکھو، اور کمپیریزن میں 2 نیتا کو مت رکھنا، ایک نیتا کو رکھو اور ایک طرف گنبد خضرا رکھو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ پھر پوچھو اس بچے سے، بتا یہ لے گا کہ یہ لے گا؟ 10 کروڑ رکھنا اور گنبد خضرا، پوچھو۔ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے تمہاری 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اصلاد و گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، بتاؤ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، دنگا فساد کسی بھی جلسے میں ہمارے آج تک نہیں ہوا۔ میں تقریباً 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آیا ہوں ہندوستان بھر میں، کسی جگہ دنگا فساد ہم نے نہیں کرایا اور نہ ہی جلسے کے بعد، لیکن پھر بھی ایک خوف کہ ان کا پروگرام نہ ہونے پائے۔ ایم پی میں ایک جگہ پر بیچارے پرشاسن والوں نے کہا خرچہ پورا ہم دیں گے، دوسرے مولانا کو بلاؤ۔ جلسے والوں نے کہا کہ خرچہ دے رہے ہیں ہم کو، دوسرے کو بلاؤ۔ میں نے پوچھا نہ دنگا فساد ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بات اتنی ہے میرے عزیزوں، جب حضور کے عشق میں ایک پاگل بات کرتا ہے تو سارے پاگل چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو بیداری ہے حضور کے نام کی، اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ 100 سال پہلے اسی دھرتی پر انگریز یہ کہہ کر گئے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز کہتے تھے اس کو اگر بے خوف کوئی چیز کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے تو اسے بے خوف بناتی ہے۔ میرے عزیزو بے خوف ہو کر جیو، مرنا تو ایک دن ہے، کسی ہاسپٹل میں پاؤں رگڑ رگڑ کر مرنے
जाने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा, खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हाय 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 हाय, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मैं इतना चाहता हूं कि जब मोमिनीन, ये नौजवान, हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं, बस काफी, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या है? एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेसार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। क्या बात है। मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है। ये नंगों के पीछे न भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या? कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है, तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है? हुजूर के नाम से। आप उन्हें मां से नाम